یہ جو حج کا فلسفہ ہے، زبان سے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہتے یہ ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بات کئی مرتبہ طلح ہو جاتی ہے، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، اصلاح مقصد ہے، پھر اسی رب کے گھر میں کھڑے ہو کے فون کر رہے ہوتے ہیں، حج ہو گیا جی، عمرہ ہو گیا، فلاں مزار پہ جا کے دیکھ دے آؤ۔ اسی بیت اللہ میں اسی ایک احرام پہنا ہوا، اسی لا شریک کے نعرے بلند کرنے کے بعد جب عبادات سر انجام دینے کی باری آئی تو تب غیر اللہ کو ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ مانگنے آیا تھا اولاد، ہم نے دے دی، جب اولاد دے دی تو ہمارے شریک ٹھہرانے لگا کہ فلاں پیر کی کرامت ہے، فلاں بزرگ کی کرامت ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی چند آیتیں اتنی سخت ہیں، آج کا معاشرہ اب اس ڈگر پہ جا چکا ہے کہ شاید ان کے ترجمے کا بھی متحمل نہیں ہے، لیکن بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے بھائیوں، آج ہم شرک کے اندر اتنے لتھڑے ہوئے ہیں، آپ بتائیے ایمانداری سے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے ہر گلی کی نکر کے اوپر کیسے کیسے موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا، بعض کی بات کر رہا ہوں، اکثر بریلوی جو جید علماء ہیں وہ خود بھی شرک کی نفی کرتے ہیں، اور جو وسیلے کی بات ہے اس حوالے سے جو اختلاف ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھا ہوا ہے، شرک کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی تو ہیں نا جو کہتے ہیں جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے، قربان جائیں، رب تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اپنی توحید کو بیان کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن پاک میں پتہ کیوں کیسے بیان کی ہے؟ کفار مکہ کا ذکر کر کے۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ جی وابی اہل حدیث جو ہوتے ہیں یہ ہمیں مشرک بنا دیتے ہیں، یہ جی کفار مکہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں مسلمانوں پہ۔ ہم مسلمانوں پہ قطعاً نہیں لگانا چاہتے، نہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ کی اس آیت کی ٹرانسلیشن کسی سے پوچھ ہی لو۔ اللہ کہتا ہے کفار مکہ جب کشتیوں پہ سوار ہوتے، کشتیوں پہ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، کانوں کو کھولو، سینوں کو فراخ کرو، اللہ کا واسطہ ہے، تعصب کی چادر کو اتار کے شاید کا ترجمہ پڑھو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کون؟ کفار مکہ، قریش مکہ، بدترین مشرک جن کے خلاف رسول اللہ نے تلوار کو بے انعام کیا، جن کے کھوپڑیوں کے اوپر نبی آخر الزماں کی تلوار چل گئی۔ کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ۔ ان بدبختوں کے بارے میں اللہ رب العزت کلام پاک میں کہہ رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کو خلوص دل سے پکار اٹھتے۔ تم کہتے ان کو اللہ کا تعارف نہیں تھا، وہ رب نہیں تھے مانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ، جب گرداب میں پھنستی کشتی تو اس وقت ان کے زبان پہ ایک رب کا نعرہ ہوتا، ایک اللہ کا نعرہ ہوتا کہ اب ہمیں اس گرداب سے کوئی بچائے گا تو وہ رب بچائے گا، وہ اللہ بچائے گا۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی۔ آپ کو پتہ ہے نا، اکرمہ بن ابی جہل اسی ملاح کے اسی نعرے سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کیا، بھاگ رہے تھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی، لات منات عزا کے واسطے دینا شروع کر دیے کفار مکہ نے۔ ملا نے کہا نہیں، یہ سمندر ہے، یہ گرداب ہے، یہاں طریقی ہے، دور دور تک کوئی مخلوق نہیں ہے، یہاں پہ صرف ایک ہستی کا نظام چلتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کو پکارو گے گرداب سے کشتی نکل جائے گی۔ اکرمہ بن ابی جہل کے دل کو چوٹ پہنچی، اوہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اگر کشتی پہ سوار ہو کے اس رب کو پکارنا ہے تو خشکی میں اس رب کو کیوں نہیں پکارنا؟ اسی وقت کا واپس چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کتنی سیدھی، کتنی صاف، کتنی سچی دعوت ہے، اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ہم اللہ کی قسم آپ کو مشرک نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو مشرک نہیں بنا رہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عبادت کا جو بھی فعل ہے ایک اللہ کے ساتھ خاص کر لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، آج ضمنی طور پہ عید اور حج کا موقع آیا تو بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ جب تفصیل ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل خطبات دیں گے، لیکن ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو پھر ختم کروں گا۔ توحید کی یہ قسم بھی ہم نے سمجھی نہیں ہے کہ عبادت کا کوئی بھی فعل اللہ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی
وجہ نزاع ہوتی ہے، یہی وجہ اختلاف ہے، یہی نقطہ اختلاف ہے، نمبر ایک بات. اور نمبر دوسری بات توحید فی الاسماء والصفات، یہ بہت بڑا نقطہ اختلاف ہے، بہت بڑا نقطہ اختلاف ہے. اس کے اندر تو مبالغہ اور غلو کی انتہا ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں آسان فہم الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو عقیدے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. اور اللہ معاف کرے پھر وہی بات تان و تشنیع نہیں ہے، سمجھانا مقصود ہے. مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. کیا؟ ایک عقیدہ یہ پڑھایا جاتا ہے نہ اللہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ متصل ہے عالم کے نہ منفصل ہے عالم سے، معاذ اللہ ہے ہی نہیں. اور اسی بات کو بعض صوفیوں نے کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کفر کو نقل کرنا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کی ذات کی یہ قدر کی ہے صوفیوں نے، تو ایک گورکھ دندہ ہے، تیری ذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. معاذ اللہ معاذ اللہ، تو ایک گورکھ دندہ ہے. شرم نہیں آئی اللہ کے بارے میں کہتے ہوئے. اور دوسرا فلسفہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو آگے بھی ہے معاذ اللہ، تو پیچھے بھی ہے، تو دائیں بھی ہے، تو بائیں بھی ہے، تو اوپر بھی ہے، تو نیچے بھی ہے، تو متصل ہے عالم کے، تو منفصل ہے عالم سے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہر چیز ہی اللہ ہے. پہلے نے کلی انکار کر دیا، کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ، اور دوسرے نے کہہ دیا ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ میں اللہ ہے، ہر مخلوق میں اللہ ہے، ہر مخلوق میں اللہ. آپ نے سنی